آنے والی آزمائش یا پھر سزا، اللہ تم پر آنے والی ہر آزمائش تمہیں خود سے دور کرنے کے لیے تو نہیں لاتا، بلکہ سیدھے راستے سے بھٹک جانے کے بعد جو دوریاں اور فاصلے تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں، وہ رب دوبارہ سے تمہارے لیے ان بندگی کی راہوں کو استوار کرنے کے لیے تمہیں آزماتا ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات تو وہ رحیم ذات ہے جس کے غصے میں بھی ہمارے لیے پیار اور خیرخواہی چھپی ہوتی ہے۔ کاش کہ ہم سمجھنے والے بن جائیں۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ کیا پتہ یہ پل آزمائش کا آخری پل ہو۔ وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا ضرور رکھتا ہے جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کے لیے جب اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ مقرر ہو چکا ہو اور وہ اپنے اعمال کی بنا پر اس تک نہ پہنچ سکتا ہو تو اللہ اسے اس کے اپنے جسم یا مال اولاد کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے اور پھر اسے صبر کی توفیق بھی دیتا ہے، حتیٰ کہ اسے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی سے اس کے لیے مقرر ہو چکا ہوتا ہے۔ آزمائش جب برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے اور آس پاس کے لوگ یہ کہنے لگتے ہیں، کیوں مانگ رہے ہو، یہ تو تمہارے نصیب میں نہیں ہے، یہ وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ تمہارا یقین دیکھتا ہے اور تمہارے لیے اپنی مدد بھیجتا ہے۔ یقین سے آگے جا کر مانگو، لوگوں کی باتوں کو ٹھکرا کر مانگو، پھر دیکھو کہاں کہاں سے اللہ تمہارے لیے وسیلے بناتا ہے اور جو ناممکن لگتا ہے وہ بھی اللہ ممکن کر دکھاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے تمہارے صبر کی تمام داستانیں، وہ بس تمہارے یقین کو آزما رہا ہے۔ اس کی محبت پہ شک ہرگز نہ کرنا، اگر وہ تمہیں آزما رہا ہے تو جو تم مانگتے ہو اس کے لیے تمہیں تیار کر رہا ہے۔ اللہ کے آزمانے کے انداز الگ ہیں، وہ کسی کو نعمت دے کر آزماتا ہے اور کسی سے نعمت لے کر آزماتا ہے۔ وہ بس تمہیں محبوب شے کی جستجو میں اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ اللہ آزمائش کے ذریعے تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ تم اس کی ذات پہ کتنا یقین رکھتے ہو، اس کی محبت میں کتنا صبر کرتے ہو۔ جن دعاؤں کو تم الفاظ میں نہیں ڈال پاتے، اللہ ان سے بھی واقف ہے، تو پھر کیسے سوچ لیا تم نے؟ جس چاہ کا ذکر تم ہر نماز کے بعد کرتے ہو وہ تمہاری چاہت سے بے خبر ہے۔ صبر کرو اس آزمائش میں، اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ اس نے یہ حالات اس لیے پیدا کیے تاکہ تم اس سے رجوع کرو اور دعا اور یقین کی بساط سے سب پا لو۔ اللہ کی آزمائش تم پر طویل نہیں، وہ دیکھ رہا ہے تمہیں، وہ تم سے بے فکر نہیں۔ جب تم بھول جاتے ہو اس کو تو وہ تمہیں لے آتا ہے وہاں جہاں آتا ہے یاد تمہیں، وہ پھر بے تحاشا، وہ کرتا ہے پیار تم سے ایک ماں سے کہیں زیادہ۔ ایک وہی تو ہے جس کی محبت کو نہیں ہے زوال، اور وہ آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کے قریب چیزوں سے۔ بھول گئے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، پھر نوازتا ہے اسی چیز کو
تمہارے صبر کا صلہ بنا کر، بے شک دعا، توکل، صبر، پھر ہر شے تیرا مقدر۔ اللہ کی سب سے پیاری بات یہ ہے، وہ ہمیں اس وقت تھام لیتا ہے جب ہم پہلی دفعہ ٹھوکر کھا کر گرتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا، ہمیں سمیٹنے کے لیے بس اللہ ہوتے ہیں، اور وہ سب کچھ جو تمہیں کبھی نہ ملا ہو، گرنے کے بعد وہ سب مل جاتا ہے۔ توکل، صبر، یقین، شکر اور سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت، پھر وہ مایوسی کو ختم کر دیتا ہے، وہ آنسوؤں کے بدلے صبر دیتا ہے، پھر وہ نماز بدلے میں ہمیں سکون دیتا ہے، اور دعا کے بدلے ہمیں ہمت دیتا ہے۔ اللہ اتنا دیتا ہے کہ پھر اس کی طرف سے آنے والی ہر آزمائشوں میں ہم خدا کو خوش کرنے لگتے ہیں۔ پھر معلوم ہو جاتا ہے ان آزمائشوں کے پیچھے جو اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ہمارے لیے ہی بہترین ہو جاتی ہیں، بس ہم نہیں سمجھ پاتے اللہ کی محبت کو۔ ہمیں یہ بات بہت دیر سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ ہی ہم سے سچی محبت کرتے ہیں، اس کی طرح محبت کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کوئی آزمائش خالی ہاتھ نہیں جاتی، کبھی یہ صلہ دے جاتی ہے اور کبھی ٹل جاتی ہے، کبھی اللہ کے ہاں مقبولیت دی جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دے جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آزمائشیں بندے پہ ڈالتا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی۔ زبان پہ شکر رکھیں، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ اے اللہ، ہمیں بدن میں تندرستی، دل میں سکون، دماغ میں راحت، عمر میں برکت، ایام میں بھلائی، رزق میں فراوانی، اخلاق میں خوبصورتی اور دین میں تقویٰ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔